حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گمنام صحابیہ کا واقعہ۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمرو بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمرو بن حشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا، جس کا نام ذنیرہ معنی چھوٹی کنکری کے تھا۔ ذنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روم سے ذنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمرو بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا کوئی شوق۔ ذنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی۔ وہ بے شناخت تھی، کیونکہ وہ ایک زرخرید ملازمہ تھی، آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا حق تک حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابعداری تھا، اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت ذنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ ذنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن حشام کا رویہ ذنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمرو کی چیزوں کی حفاظت، پھر ساتھ ہی ساتھ عمرو کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف، ڈر، وسوسے اور اندیشے، اس کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چاپ، خاموش طبع ذنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے سامنے پلا بڑھا، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہہ بلند ہوا۔ ذنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے رعب دار آواز سے اسے بلایا: ادھر آ، میرے پاؤں دبا۔ ذنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں سوراخ کرتی تیز آواز بلند ہوئی: یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ عمرو نے نیم استراحت کی حالت میں کہا: آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا: ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا: حیرت تو یہ ہے۔ عمرو پھر گویا ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور عمرو بن حشام نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا: آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں ذنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ذنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی
تھی۔ پھر یہ عمرو بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بجھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو بن حشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی ذی کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے ذی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر یاسر اور 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ذی کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی عجمی کو عربی سے عربی پر، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں ذی کی بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کولہوں کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون کا اتنا آسان نسخہ کیمیا اسے عطا کر دیا تھا۔ ایک دن نہ جانے کس طرح وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی ذی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے، گداز دل، عجز و انکساری سے اس راستے پر قدم اٹھا لے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی نچلے درجے پر فائز ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقرب بن جائے گا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے ذی کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا، دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ شاید یہ ازل کی پیاس تھی، نور نبوت نے جسے سراب کر دیا اور ساری تشنا لبی جاتی رہی۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ ذی رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذی رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ ذی رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عمرو بن حشام کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ ذی رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی ہیں اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔
پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن حشام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا، اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم زخم رہتا، اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ، لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو، ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لات اور عزیٰ، یہ دونوں ایک بتوں کے نام ہیں، نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہی تو حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزیٰ لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سو کر بیدار ہوئیں تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مزے لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا، خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دو تو میں تمہیں اس کے دگنے دام دوں گا، اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیزہ خرید سکو گے۔ ابو جہل ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس اب مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔